شادی والے گھر کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ رنگ برنگی لائٹس، مہندی کی خوشبو اور ڈھولک کی تھاپ نے پورے ماحول کو سحر زدہ کر رکھا تھا۔ عائزہ جو گلابی رنگ کے بھاری لہنگے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، اسٹیج پر کھڑی اپنی کزنز کے ساتھ ڈانس کی ریہرسل میں مصروف تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن، 2 قدم پیچھے ہٹی ہی تھی کہ اچانک کسی سخت وجود سے زوردار ٹکرائی۔ توازن بگڑا تو گرتے گرتے بچی۔ عائزہ نے ہڑبڑا کر پلٹ کر دیکھا اور پھر جیسے سانس وہیں تھم گئی۔ سامنے ایک نہایت وجیح اور پرکشش نوجوان کھڑا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا لمبا قد، چوڑی چھاتی اور گہری نیلی آنکھیں جن میں اس وقت عجیب سی چمک تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس کسی افسانوی ناول کا ہیرو لگ رہا معلوم ہو رہا تھا۔ عائزہ کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ اسے اپنی نیلی آنکھوں کے اسار میں لیے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ عائزہ کو لگا جیسے وہ اس کی نظروں کی تپش سے پگھل جائے گی۔ آئی ایم سوری۔ وہ بمشکل پڑپڑاتی اور بغیر اس کا جواب سنے تیزی سے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اس کا دل ڈھولک کی تھاپ سے بھی زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے اس کا کزن شایان ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے آ رہا تھا۔ عائزہ نے لپک کر اسے روکا۔ شایان، 1 منٹ بات سنو۔ عائزہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ خیریت باجی، لگتا ہے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے۔ شایان نے شرارت سے پوچھا۔ عائزہ نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ نوجوان اب بھی وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکا کون ہے؟ شایان نے اسے دیکھا اور پھر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ لو باجی، حد ہو گئی، تمہیں اپنے تائزت بھائی کا بھی نہیں پتا؟ وہ سالار ہے، تائی ابو کا بڑا بیٹا جو 10 سال بعد لندن سے واپس آیا ہے۔ عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سالار؟ وہ موٹا اور اینک والا سالار؟ جی ہاں، وہ اب ایکسٹرا لارج سے ماڈل بن چکا ہے۔ شایان نے آنکھ ماری اور آگے بڑھ گیا۔ رات کے کھانے کے وقت عائزہ نے کوشش کی کہ وہ سالار کے سامنے نہ آئے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ٹیبل پر صرف ایک کرسی خالی تھی اور وہ سالار کے بالکل سامنے تھی۔ عائزہ بیٹا، یہاں آؤ، یہاں بیٹھو۔ تایا جان نے اسے آواز دی تو وہ مرتی کیا نہ کرتی وہاں جا بیٹھی۔ سالار نے پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے سر اٹھایا اور براہ راست عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو تم ہو عائزہ؟ اس کی آواز ریشم کی طرح نرم مگر روبدار تھی۔ جی، عائزہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ سنا ہے تم بہت باتیں کرتی ہو، مگر ابھی تو تم بالکل خاموش ہو۔ کیا اسٹیج والا جھٹکا ابھی تک نہیں اترا؟ سالار کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ عائزہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا، اور ویسے بھی آپ بیچ راستے میں کیوں کھڑے تھے؟ سالار نے کانٹا میز پر رکھا اور تھوڑا آگے جھک کر دھیمی آواز میں کہا۔ راستے میں کھڑا تھا یا تم پیچھے کی طرف دوڑ لگا رہی تھی؟ میں ڈانس کر رہی تھی۔ عائزہ نے دفاعی انداز اپنایا۔ ڈانس؟ اسے ڈانس کہتے ہیں؟ مجھے تو لگا شاید کوئی زلزلہ آنے والا ہے۔ سالار نے چٹکی لی۔ عائزہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے لندن جا کر، اور تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو لاہور میں رہ کر۔ سالار نے اتنی اچانک اور سادگی سے تعریف کی کہ عائزہ کا سارا غصہ ایک لمحے میں ہوا ہو گیا۔ اسی دوران دوسری طرف شایان زویا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ زویا یار، 1 پلیٹ کباب تو لا دو، دیکھو تمہارا بھائی بھوک سے نڈال ہے۔ زویا نے منہ بسورا۔ خود اٹھو اور لے لو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ ملازمہ نہیں ہو مگر فیوچر میں کچھ تو بن سکتی ہو نا؟ شایان نے شرارت سے کہا۔ شایان، اپنی حد میں رہو ورنہ تائی امی کو بتا دوں گی کہ تم کل رات چھت پر چھپ کر کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ زویا نے دھمکی دی۔ اوفو، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ اچھا چلو، کباب چھوڑو، بس ایک مسکراہٹ دے دو۔ لانچ کے کونے میں حمزہ، سالار کا چھوٹا بھائی، اور مہرین، عائزہ کی دوست، بیٹھے کسی سنجیدہ بحث میں مصروف تھے۔ دیکھو مہرین، لائف ایک پلان کے تحت چلتی ہے، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اور محبت، کیا وہ بھی پلان کر کے ہوتی ہے؟ مہرین نے اسے چھیڑا۔ حمزہ نے ایگریٹ ٹھیک کی۔ محبت ایک کیمیکل ری ایکشن ہے جو دماغ کے نیورونز میں… بس تم سے بات کرنی فضول ہے، تم شادی پر بھی بایو کی کتاب لگ رہے ہو۔ مہرین ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان جا چکے، عائزہ ٹیرس پر کھڑی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی۔ آسمان پر چاند پورا تھا اور فضا میں موتیا کی خوشبو رچی تھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ ایک جانی پہچانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ پیچھے سالار کھڑا تھا۔ اس نے اپنی کوٹ کا بٹن کھولا ہوا میں اور آستین اوپر چڑھا رکھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عائزہ نے دل سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تم کر رہی ہو، اپنی یادیں تازہ کر رہا ہوں۔ یہ گھر، یہ خوشبو، سب بہت بدل گیا ہے۔ سالار اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ آپ بھی تو بدل گئے، عائزہ نے بے ساختہ کہا۔ کیسے؟ پہلے آپ بہت لڑا کرتے تھے، میری گڑیا توڑ دیتے تھے، اور اب… وہ رک گئی۔ اور اب؟ سالار نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اب آپ بہت خاموش ہو گئے۔ عائزہ نے بات پلٹی۔ سالار مسکرایا۔
خاموشی کے پیچھے بہت سے طوفان ہوتے ہیں عائزہ. ویسے تم نے بتایا نہیں کہ وہ اسٹیج والا ڈانس تم نے خود سیکھا یا کسی دشمن نے سکھایا ہے؟ عائزہ نے اسے گھورا. آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ کبھی نہیں. اس نے شرارت سے کہا. اچھا سنو، کل ہم سب باہر جا رہے ہیں، تیار ہے نا؟ میں نہیں جا رہی. عائزہ نے ضد دکھائی. سالار نے جھک کر اس کے کان کے قریب کہا. اگر تم نہیں آئی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں اپنی بات کا پکا ہوں. عائزہ کا دل زور سے دھڑکا. سالار کی قربت اسے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی. وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ پیچھے سالار کی مدھم سی ہنسی اسے سنائی دیتی رہی. اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے عائزہ کے کمرے کی کھڑکی پر دستک دی تو وہ رات کے خوابوں سے اب بھی بوجھل تھی. سالار کی وہ نیلی آنکھیں اور اس کے لہجے کی وہ کھنک. عائزہ نے تکیے میں منہ چھپا لیا. عائزہ اٹھو بھی، سب ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. زویا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شور مچایا. جا رہی ہوں زویا، کیوں سر پر سوار ہو؟ عائزہ نے بیزاری سے کہا. جلدی آؤ، تایا ابو نے آج فارم ہاؤس جانے کا پروگرام بنایا اور سالار بھائی تو کب کے تیار ہو کر نیچے بیٹھے ہیں. زویا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر لپسٹک لگاتے ہوئے کہا. عائزہ کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا. وہ جلدی سے اٹھی، تیار ہوئی اور نیچے پہنچی. ڈائننگ ہال میں قہقہوں کا شور تھا. سالار سفید رنگ کے کرتے پاجامے ملبوس، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے بڑے سکون سے کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا. اس کی سنجیدگی اس کے چہرے پر ایک خاص وقار پیدا کر رہی تھی. لو بھائی، ہماری شہزادی صاحبہ تشریف لے آئیں. شایان نے عائزہ کو دیکھتے ہی بلند آواز میں کہا. سالار نے فائل سے نظریں ہٹا کر عائزہ کو. عائزہ نے ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، بالوں کی لمبی چوٹی کندھے پر جھول رہی تھی. گڈ مارننگ، عائزہ نے دھیمی آواز میں کہا. ویری گڈ مارننگ، لیٹ لطیف؟ سالار نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا. میں لیٹ نہیں ہوں، بس تھوڑی دیر ہو گئی، عائزہ نے کرسی کھینچتے ہوئے جواب دیا. تھوڑی دیر؟ پورے 45 منٹ؟ تم لندن میں ہوتی تو اب تک تمہاری جاب چلی گئی ہوتی. سالار نے کافی کا گھونٹ بھرا. عائزہ نے دانت پیستے ہوئے پراٹھا پلیٹ میں ڈالا. شکر ہے میں لندن میں نہیں ہوں، وہاں کے لوگ شاید بہت زیادہ منٹ ٹو منٹ چلتے ہیں، اور جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان میں. سالار مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے عائزہ کے غصے کو پگھلا دیا. جذبات ہوتے ہیں عائزہ، بس وہ وقت کے پابند ہوتے ہیں. 2 گھنٹے بعد گاڑیاں فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوئی. پہلی گاڑی میں بڑے بزرگ تھے، دوسرے میں شایان، زویا، حمزہ اور مہرین، جبکہ تیسری گاڑی میں سالار خود چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر عائزہ کو بیٹھنا پڑا کیونکہ شایان نے سازش کے تحت اسے وہیں دھکیل دیا تھا. راستہ طویل تھا اور گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. عائزہ کھڑکی سے باہر بدلتے مناظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سالار نے میوزک سسٹم آن کر دیا. ایک دھیمی اور رومانوی دھن فضا میں گونجنے لگی. تمہیں کیسا میوزک پسند ہے؟ سالار نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا. مجھے پرانے گانے پسند ہیں، لتا جی، جگجیت سنگھ، عائزہ نے جواب دیا. اوہ، تو تم اولڈ اسکول ٹائپ لڑکی ہو. مجھے لگا تھا تم پاپ میوزک پسند کرتی ہوگی. سالار نے حیرت سے کہا. انسان کو اپنی جڑوں سے جڑا رہنا چاہیے. عائزہ نے فلسفیانہ انداز اپنایا. سالار نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا. تمہاری یہ بات مجھے اچھی لگی. جڑیں مضبوط ہوں تو درخت کبھی نہیں گرتا. اچانک گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ رک گئی. یہ کیا ہوا؟ عائزہ گھبرا کر بولی. لگتا ہے ٹائر پنکچر ہو گیا. سالار نے باہر نکل کر معائنہ کیا. بدقسمتی سے اسٹیپنی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. عائزہ باہر نکلی. تپی ہوئی دھوپ تھی اور سڑک بالکل سنسان تھی. اب کیا ہوگا؟ باقی سب تو آگے نکل گئے. پریشان مت ہو، میں ہوں نا، سالار نے جیک لگاتے ہوئے کہا. عائزہ اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگی. پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس کی پیشانی پر چمک رہی تھی. وہ واقعی بہت محنتی اور ذمہ دار لگ رہا تھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سالار نے بغیر سر اٹھائے پوچھا. عائزہ ہڑبڑا گئی. میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کو یہ کام آتا بھی ہے یا نہیں. لندن میں اپنی گاڑی خود ٹھیک کرنی پڑتی ہے محترمہ، وہاں کوئی شیدہ مستری نہیں ہوتا. سالار نے ہنستے ہوئے کہا. دوسری گاڑی میں شایان اور زویا کی جنگ چھڑی ہوئی تھی. زویا، میرا فون واپس کرو. تم کیوں میرے میسیجز پڑھ رہی ہو؟ شایان چلایا. کیونکہ مجھے شک ہے کہ تم کسی پنکی یا بٹنی سے باتیں کر رہے ہو. زویا نے فون اونچا کر لیا. اوئے، وہ میرا بزنس پارٹنر ہے. شایان نے فون چھیننے کی کوشش کی. بزنس پارٹنر کو کوئی بیوی کہہ کر مخاطب کرتا ہے کیا؟ زویا نے آنکھیں نکالی. حمزہ جو پیچھے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا اکتا کر بولا. تم دونوں خاموش نہیں ہو سکتے؟ میں تھوڑی آف ریلیٹیوٹی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حمزہ بھائی، آپ کی ریلیٹیوٹی جائے بھاڑ میں، یہاں شایان کی بیوی پکڑی گئی ہے. زویا نے قہقہ لگایا. بالآخر سالار نے گاڑی ٹھیک کر لی اور وہ فارم ہاؤس پہنچ گئے. وہاں ہریالی، آموں کے باغات اور ایک خوبصورت سوئمنگ پول تھا. شام کے وقت سب لان میں پیچھے بیٹھے چائے پی رہے تھے. سالار اور عائزہ ایک ہی صوفے پر بیٹھے. عائزہ، چائے کیسی بنی ہے؟ تائی امی نے پوچھا. بہت
اچھی ہے تائی امی، عائشہ نے جواب دیا۔ چائے تو اچھی مگر بنانے والی نے چینی کم ڈالی ہے، سالار نے پیاری رکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے اسے گھورا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، چینی بالکل ٹھیک ہے۔ شاید تمہارے ہاتھ کی مٹھاس چائے میں آ گئی، اس لیے چینی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ سالار نے بہت دھیمی آواز میں صرف اس کے کان میں کہا۔ عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا چمچ گرتے گرتے بچا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا دل قابو میں نہیں رہا تھا۔ سالار کا یہ انداز، اس کی یہ باتیں، اس سے کیا ہو رہا تھا؟ کچن میں وہ پانی پی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو سالار تھا۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نہیں بھاگ رہی۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں، تم مجھ سے ڈرتی ہو یا… وہ رکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یا تمہیں مجھ سے محبت ہو رہی ہے؟ عائشہ کی سانس رک گئی۔ محبت آپ سے؟ کبھی نہیں۔ اچھا تو پھر تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ سالار نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ کچن کے باہر سے شایان کی آواز آئی۔ عائشہ باجی کہاں غائب ہو گئی؟ مہرین آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ عائشہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور باہر نکل گئی۔ سالار وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد حمزہ اور مہرین باغ میں ٹہل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مہرین، ستاروں کی روشنی ہم تک لاکھوں سال بعد پہنچتی ہے۔ حمزہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حمزہ، کیا تم ایک منٹ کے لیے سائنسدان بننا چھوڑ کر انسان بن سکتے ہو؟ مہرین نے اکتا کر کہا۔ حمزہ رک گیا۔ اس نے مہرین کو دیکھا۔ انسان تو میں ہوں، بس تھوڑا لاجیکل ہوں۔ محمد لاجک نہیں مانتی حمزہ، مہرین نے اداسی سے کہا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ میری کیلکولیشن میں ایک چیز ہمیشہ غلط آتی ہے اور وہ تمہارے لیے میرے جذبات ہے۔ مہرین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ حمزہ نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ رات کے پچھلے پہر عائشہ اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی۔ وہ شخص بہت عجیب ہے، کبھی آگ کی طرح تپتا ہے، کبھی شبنم کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سالار، تمہاری نیلی آنکھیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا، نامعلوم نمبر۔ ڈائری لکھنا بند کرو اور کھڑکی سے باہر دیکھو۔ عائشہ نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نیچے لان میں سالار کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک سرخ گلاب لیے۔ اس نے گلاب اوپر کی طرف لہرایا اور مسکرا کر اندر چلا گیا۔ عائشہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ رات کا آخری پہر تھا مگر عائشہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کھڑکی کے باہر کا وہ منظر اس کے ذہن کے پردے پر نقش ہو گیا تھا۔ سالار کا وہ سرخ گلاب لہرا اور اس کی وہ پراسرار مسکراہٹ۔ عائشہ نے کروٹ بدلی اور تکیے کو سختی سے بھینچ لیا۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کبھی ایک اجنبی کی طرح پیش آتا ہے اور کبھی اتنا قریب آ جاتا ہے کہ سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ اگلی صبح فارم ہاؤس پر ناشتے کی میز سجی تو ماحول میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ تایا ابو اور پاپا کسی پرانے قصے پر قہقہے لگا رہے تھے، جبکہ تائی امی اور ممی شادی کے اگلے فنکشنز کی پلاننگ کر رہی تھی۔ عائشہ دبے پاؤں میز پر آئی اور سب سے دور ایک کونے میں بیٹھنے لگی۔ عائشہ، وہاں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ یہاں آؤ، میرے اور سالار کے بیچ جگہ خالی ہے۔ شایان نے شرارت سے آواز دی۔ عائشہ نے شایان کو گھورا مگر بڑوں کے سامنے کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ خاموشی سے سالار کے برابر والی کرسی پر جا بیٹھی۔ سالار اب کچھ زیادہ ہی فریش لگ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی تھی جو اس کی آنکھ کے رنگ سے ہم آہنگ تھی۔ کیسی رہی رات؟ نیند تو اچھی آئی ہوگی؟ سالار نے پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے بہت دھیرے سے پوچھا۔ عائشہ نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی شرارت تھی۔ جی بہت اچھی آئی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ واقعی؟ مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ تھوڑی سوجی بھی لگ رہی ہے، جیسے ساری رات کسی کے بارے میں سوچتی رہی ہو۔ سالار نے اپنی کرسی تھوڑی اور قریب کی۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ خود کو بڑا ماہر نفسیات سمجھتے ہیں کیا؟ نفسیات کا تو پتہ نہیں مگر چہرے پڑھنا خوب جانتا ہوں۔ سالار نے کافی کا سپ لیا۔ ناشتے کے بعد سب نے لان میں کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیمیں بنی تو سالار کی ٹیم میں شایان اور مہرین شامل تھے، جبکہ مخالف ٹیم کی قیادت حمزہ کر رہا تھا، جس میں عائشہ، زویا اور باقی کزنز تھے۔ دیکھو سالار بھائی، ہارنا ہماری روایت نہیں ہے، شایان نے بلّا گھماتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو شایان، جب تک تم میری ٹیم میں ہو ہم نہیں ہاریں گے، سالار نے عائشہ کی طرف دیکھ کر معنی خیزی سے کہا۔ کھیل شروع ہوا۔ سالار بہترین باؤلنگ کروا رہا تھا۔ جب عائشہ کی بیٹنگ کی باری آئی تو وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ حمزہ نے گیند پھینکی اور عائشہ نے زور سے ہٹ لگائی مگر گیند سیدھی سالار کے ہاتھوں میں گئی۔ آؤٹ! سب چلائے۔ عائشہ نے منہ بسوڑ لیا۔ یہ چیٹنگ ہے، میں ابھی تیار نہیں تھی۔ سالار اس کے قریب آیا اور گیند اسے پکڑاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ایک موقع اور دیتا ہوں، مگر شرط یہ کہ اگر اس بار آؤٹ ہوئی تو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ عائشہ نے چیلنج قبول کر لیا۔ منظور ہے۔ اگلی گیند آئی۔ عائشہ نے پوری طاقت لگائی مگر گیند مس ہو گئی اور وکٹیں اڑ گئیں۔ سالار فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔
تو اب شرط پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سلار نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ابھی؟ عائزہ نے سہم کر پوچھا۔ نہیں، آج شام کو تیار رہنا۔ اسی اثنا شایان اور زویا ایک کونے میں کھڑی سالار اور عائزہ کی کیمسٹری کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ دیکھو زویا، سالار بھائی تو پورے کے پورے فدا لگ رہے ہیں۔ شایان نے تبصرہ کیا۔ ہاں، اور باجی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ویسے شایان، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ان کی تھوڑی مدد کرنی چاہیے؟ زویا نے تجویز دی۔ مدد یا شرارت؟ شایان نے آنکھ ماری۔ میرا پلان ہے کہ آج رات کا ڈنر ان دونوں کو اکیلے میں کروایا جائے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر تائب کو کون سنبھالے گا؟ زویا نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ مجھ پر چھوڑ دو، میں انہیں پرانے دوستوں کی محفل میں مصروف کر دوں گا۔ حمزہ فارم ہاؤس کی لائبریری میں بیٹھا کچھ حساب کتاب کر رہا تھا کہ مہرین وہاں آ گئی۔ تم یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ حمزہ نے چڑھ کر کہا۔ مہرین نے ٹھنڈی آہ بھری۔ حمزہ، تم اتنے روکھے کیوں؟ کیا تمہیں نہیں دکھتا کہ سب کتنے خوش ہیں؟ جوڑے بن رہے ہیں اور تم ہو کہ ان فارمولوں میں دیے ہوئے ہو۔ حمزہ نے قلم رکھا اور مہرین کو غور سے دیکھا۔ مہرین، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ ان جذبات سے جنہیں میں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ محبت ایک ایسی مساوات ہے جس کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ مہرین اس کے قریب بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہر چیز کا حل دماغ سے نہیں نکلتا حمزہ، کچھ چیزیں دل پر چھوڑ دینی چاہیے۔ حمزہ نے پہلی بار مہرین کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام ڈھلتی رہی جب سالار نے عائشہ کو میسج کیا۔ فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں جو آموں کا باغ ہے وہاں آ جاؤ، تمہاری سزا انتظار کر رہی ہے۔ عائشہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں پہنچی۔ وہاں کا منظر جادوئی تھا۔ درختوں پر چھوٹی چھوٹی لائٹیں لٹکی ہوئی تھی اور گھاس پر ایک خوبصورت قالین بچھا تھا۔ درمیان میں مٹی کے چھوٹے سے چولہے پر چائے بن رہی تھی جس کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے یہ سب؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ کیوں؟ کیا لندن سے آئے ہوئے ہیرو کو دیسی ماحول بنانا نہیں آ سکتا؟ سالار نے مسکراتے ہوئے اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ خاموشی تھی، مگر ایک ایسی خاموشی جو بہت سی باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ، سالار نے اسے پکارا۔ جی؟ تمہیں پتہ ہے میں لندن کیوں گیا تھا؟ اس نے دور افق پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ میں خود کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں واپس آؤں تو تمہارے تایا کا بیٹا نہیں بلکہ سالار سکندر بن کر آؤں۔ عائشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مگر کیوں؟ سالار نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تاکہ جب میں تمہارا ہاتھ مانگوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ عائشہ کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ سالار، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ، میں اس وقت تم سے بہت محبت کروں جب تم میری گڑیا توڑنے پر روتی تھی اور میں چھپ کر تمہارے لیے نئی گڑیا لاتا تھا۔ وہ نیلی آنکھیں جنہیں تم آج دیکھ رہی ہو وہ برسوں سے تمہارا عکس تلاش کر رہی ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ ناپسند؟ سالار ہنسا۔ تمہاری وہ تھی کی باتیں، وہ غصہ، مجھے وہ سب عزیز ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی جس پر ایک خوبصورت نیلا یاقوت جڑا تھا۔ عائشہ، کیا تم اس مغرور سالار کی زندگی کا حصہ بننا پسند کرو گی؟ عائشہ نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ سالار نے آہستہ سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اسی لمحے دور سے شایان اور زویا کے قہقہوں کی آوازیں آئیں جو شاید چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی وہ شام عائشہ کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ سالار کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی میں ایک عہد کی طرح چمک رہی تھی، لیکن جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں نظر بد بھی ساتھ چلتی ہیں۔ اگلے ہی دن فارم ہاؤس پر ایک بن بلایا مہمان کی آمد ہوئی جس نے عائشہ کے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ ارے شہریار تم! تایا ابو نے گرم جوشی سے ایک کثرتی بدن کے نوجوان کا استقبال کیا جو مہنگی گاڑی سے اترا تھا۔ شہریار عائشہ کے دور کے خالہ زاد بھائی تھے جو بچپن سے ہی عائشہ کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ سالار جو برآمدے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی نیلی آنکھوں میں ایک دم سردی اتر آئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ شہریار کی نظریں عائشہ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کیسی ہو عائشہ؟ شہریار نے عائشہ کے قریب جا کر بڑے مان سے پوچھا۔ عائشہ نے رسمی سی مسکراہٹ دی۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ بس پتہ چلا کہ لندن والے ہیرو واپس آ گئے تو سوچا میں بھی سلام دعا کر لوں۔ شہریار نے تنزیہ نظروں سے سالار کو دیکھا جب ان کے قریب آ چکا تھا۔ سالار، یہ شہریار عائشہ کا کزن۔ تایا ابو نے تعارف کروایا۔ سالار نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھائے مگر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شہریار کے چہرے پر تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ نائس ٹو میٹ یو شہریار، سنا ہے تم عائشہ کے بہت قریب رہے ہو۔ سالار کا لہجہ شہد کی طرح میٹھا مگر کارڈار تھا۔ شہریار نے ہاتھ چھڑایا اور مسکرا کر بولا، قریب رہے نہیں ہیں سالار میاں، قریب ہی رہتے ہیں۔ عائشہ اور میرا رشتہ تو بچپن کا ہے۔ عائشہ کو محسوس ہوا کہ فضا میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر سالار کو دیکھا جس کے جبڑے سختی سے بھنجے ہوئے تھے۔ شایان اور زویا کچن کی کھڑکی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ لو بھائی زویا، اب آئے گا مزہ، ایک طرف ولایتی ہیرو، دوسری طرف دیسی گنڈا۔
شایان نے پاپ کارن کھاتے ہوئے کہا۔ شایان، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، شہریار بھائی بہت ضدی ہیں، وہ سالار بھائی کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ زویا نے فکر مندی سے کہا۔ ارے پگلی، سالار بھائی کو جانتی نہیں ہو، وہ بندہ خاموش رہتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اچھے اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ شایان نے شرارت سے سوچا کہ کیوں نہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ باہر نکلا اور سیدھا شہریار کے پاس گیا۔ شہریار بھائی، آپ کو پتہ ہے سالار بھائی نے عائزہ باجی کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو پورے باغ میں لائٹس لگوائی تھی کل رات۔ شہریار کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اچھا، تو یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ دوپہر کے وقت سب نے سوئمنگ پول کے پاس بیٹھنے کا پروگرام بنایا۔ شہریار نے جان بوجھ کر عائزہ کے پاس کرسی رکھی۔ عائزہ، تمہیں یاد ہے جب ہم بچپن میں اس پول میں نہاتے تھے اور تم ڈر کر میرے پیچھے چھپ جاتی تھی؟ شہریار نے اونچی آواز میں کہا تاکہ سالار سن سکے۔ سالار نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے سن گلاسز لگائے اپنی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ بچپن تھا شہریار، اب عائزہ کو کسی کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کو سنبھال سکتی ہے۔ عائزہ نے کرختگی سے جواب دیا۔ شہریار نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ چلو ایک ریس لگاتے، تم اور میں۔ نہیں، میں موڈ میں نہیں ہوں، عائزہ نے انکار کیا۔ اسی دوران شایان نے پیچھے سے آ کر آواز زویا کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر زویا سائڈ پر ہو گئی اور بدقسمتی سے عائزہ کا توازن بگڑ گیا اور وہ چھپاک کی آواز کے ساتھ پول میں جا گری۔ عائزہ کو تیراکی نہیں آتی تھی، وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ شہریار ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، ایک سایہ اس کے پاس سے بجلی کی تیزی سے گزرا۔ سالار نے اپنی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ 1 منٹ کے اندر سالار عائزہ کو اپنی باہوں میں لیے پول کے کنارے پر تھا۔ عائزہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور خوف سے اس نے سالار کی شرٹ کو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سالار کی آواز میں اس وقت جو فکر تھی اس نے عائزہ کا سارا ڈر ختم کر دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس نے اسے تولیے میں لپیٹا اور سب کے سامنے اسے گود میں اٹھا لیا۔ شہریار کھڑا دیکھتا رہ گیا جبکہ سالار اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ سالار نے عائزہ کو بیڈ پر بٹھایا، اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ تم پاگل ہو، تمہیں پتہ تھا کہ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی تو کنارے پر کیوں کھڑی تھی؟ سالار نے غصے اور پیار کے میلے جولی لہجے میں اسے ڈانٹا۔ وہ شایان کی وجہ سے۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالار کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عائزہ، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ تم میری زندگی ہو، سمجھتی کیوں نہیں؟ اس نے اس کے گیلے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عائزہ نے سر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جن میں صرف سچائی تھی۔ آپ شہریار سے ناراض ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، وہ اس چیز پر حق جتا رہا ہے جو پہلے میری ہو چکی ہے۔ سالار نے اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی پر بوسہ دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ شایان معصوم سا چہرہ بنا کر اندر داخل ہوا۔ وہ بھائی، وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا باجی کو گرانے کا۔ سالار نے اسے گھورا۔ شایان، تمہاری شرارتیں کسی دن کسی کی جان لے لیں گے، اب جاؤ یہاں سے، اور شہریار کو بولو کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے، یہاں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ باہر باغ میں حمزہ اور مہرین اس واقعے پر بات کر رہے تھے۔ دیکھا حمزہ، سالار بھائی نے کیسے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چھلانگ لگا دی، اسے کہتے ہیں ایکشن۔ مہرین نے پرجوش ہو کر کہا۔ حمزہ نے اینک صاف کی۔ سائنس کے مطابق جب انسان کسی کے لیے شدید جذبات رکھتا ہے تو اس کا ایڈرینالین لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ خطرے کو محسوس نہیں کرتا۔ مہرین نے سر پیٹ لیا۔ حمزہ، تم کبھی نہیں سدھرو گے، کیا تم کبھی میرے لیے بھی ایسی کوئی چھلانگ لگاؤ گے؟ حمزہ نے ایک لمحہ سوچا اور سنجیدگی سے بولا، اگر پول کی گہرائی 5 فٹ سے کم ہو اور پانی کا درجہ حرارت نارمل ہو تو ضرور۔ مہرین ہنس پڑی۔ تم جیسا نمونہ کوئی دنیا میں نہیں ملے گا۔ رات کے کھانے پر ماحول کچھ بوجھل تھا۔ شہریار خاموشی سے کھانا کھا رہا جبکہ سالار اور عائزہ کے درمیان ایک خاموش مفاہمت تھی۔ اچانک تایا ابو نے گلا صاف کیا۔ سب توجہ فرمائیں، میں نے اور میرے بھائی نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ عائزہ اور سالار کا نکاح اسی ہفتے کر دیا جائے۔ لندن جانے سے پہلے سالار اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھی مگر شہریار نے غصے سے چمچ میز پر پٹکا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عائزہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا جبکہ سالار نے میز کے نیچے سے عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مبارک ہو باجی، اب تو آپ کو لندن کے برگر کھانے پڑیں گے، شایان نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت سالار ٹیرس پر اکیلا کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ اچانک بہت سخت ہو گیا۔ دیکھو مارک، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے 1 مہینہ چاہیے، ان پیسوں کو بندوبست میں کر دوں گا، بس میرے خاندان کو اس میں شامل مت کرنا۔ عائزہ جو پیچھے اس سے سرپرائز دینے آئی تھی وہیں رک گئی۔ پیسے؟ مارک، سالار کس مشکل میں ہے؟ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ عائزہ کے کانوں میں سالار کے وہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ پیسے، مارک، خاندان کو شامل مت کرنا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ جس انسان کو اپنی زندگی کا ہیرو مان چکی تھی، کیا وہ کسی غلط کام میں ملوث تھا یا پھر لندن کی چکا چوندھ نے اسے کسی ایسی دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکلنا مشکل تھا؟
سالار نے فون جیب میں رکھا اور مڑا تو سامنے عائزہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی رنگت بدلی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ عائزہ تم یہاں سوئی نہیں اب تک؟ اس نے مسکرا کر قریب آتے ہوئے پوچھا۔ عائزہ نے اپنی نم آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ میں بس آپ کو یہ بتانے آئی تھی کہ تائی امی کل آپ کے لیے نیا جوڑا خریدنے جا رہی ہیں۔ سالار نے اس کے چہرے کا بغور معائنہ کیا۔ صرف یہی بتانے آئی تھی یا کچھ سنا بھی ہے تم نے؟ اس کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ عائزہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں نے بس اتنا سنا کہ آپ کسی مارگ سے بات کر رہے تھے۔ سالار کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عائزہ نے ہمت جمع کر کے پوچھ ہی لیا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ زندگی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں عائزہ۔ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو چکا دینے چاہیے اس سے پہلے کہ وہ آپ کی خوشیوں کو کھا جائے۔ مگر آپ ہم سے کیوں چھپا رہے؟ تائی ابو کو بتائیں۔ وہ نہیں۔ سالار نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ میرا معاملہ ہے اور میں اسے خود حل کروں گا۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، کر سکتی ہو نا؟ عائزہ نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا جہاں التجا بھی تھی اور ایک عزم بھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دوسری طرف شایان جو خود کو لاہور کا شرلاک ہومز سمجھتا تھا، سالار کی کمرے کے باہر دبے پاؤں گھوم رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے دایا، اس نے اپنی خیالی اسسٹنٹ سے کہا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو شایان؟ پیچھے سے زویا نے اسے زور سے کندھے پر ہاتھ مار کر ڈرایا۔ یا اللہ زویا، تم کس دن میرا ہارٹ اٹیک فیل کروا دو گی؟ شایان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تم یہاں چوروں کی طرح کیوں گھوم رہے ہو؟ زویا نے مشکوک نظروں سے دیکھو زویا، سالار بھائی بہت پراسرار ہو گئے۔ جب سے فون آیا وہ کسی ماں کا نام لے رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لندن میں کسی مافیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شایان نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ پاگل ہو تم، فلمیں دیکھنا کم کرو۔ سالار بھائی اور مافیا مزاح کا خیز ہے۔ زویا ہنسنے لگی۔ اچھا تو پھر یہ دیکھو۔ شایان نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھایا جو اسے سالار کی کوٹ کی جیب سے ملا تھا، جو وہ صفائی کے بہانے ٹٹول رہا تھا۔ اس پر ایک بڑی رقم لکھی تھی اور نیچے فائنل وارننگ لکھا تھا۔ زویا کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی۔ یہ تو واقعی سنجیدہ بات لگ رہی ہے۔ باغ میں حمزہ اور مہرین اب بھی بیٹھے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے ایک کاغذ نکالا اور اس پر کچھ ڈرائنگ بنانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ مہرین نے پوچھا۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان گریویٹیشنل پل کا گراف ہے، حمزہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مہرین نے اپنا سر پکڑ لیا۔ حمزہ کیا تم کبھی مجھے آئی لو یو نہیں کہو گے؟ حمزہ خاموش ہو گیا۔ اس نے قلم جیب میں ڈالا اور مہرین کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں عجیب سا پرسکون لگ رہا تھا۔ مہرین، الفاظ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فارمولہ تمہارے گرد گھمایا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میرا تمہارے ساتھ روزانہ 2 گھنٹے بیٹھ کر اپنی ریسرچ ڈسکس کرنا ہی آئی لو یو کا متبادل ہے؟ مہرین مسکرائی۔ تمہارے لیے شاید ہو، میرے لیے نہیں۔ حمزہ نے جیب سے ایک چھوٹی سی چاکلیٹ نکالی اور اسے پکڑائی۔ یہ لو، اس میں اینڈروورس ہے، اسے کھا کر تم خوشی محسوس کرو گی۔ مہرین نے چاکلیٹ لی اور ہنستے ہوئے بولی، تم ناقابل اصلاح ہو حمزہ۔ شہریار فارم ہاؤس سے گیا تو مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے سالار کے بارے میں معلومات نکلوانے کے لیے کچھ ذرائع استعمال کیے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ سالار نے لندن میں ایک بڑا بزنس شروع کیا تھا جو کہ ناکام ہو گیا تھا اور اب وہ بڑے قرض تلے دبا ہوا تھا۔ اگلے دن جب سے ناشتے کے بعد لاؤنج میں سب بیٹھے تھے، شہریار اچانک اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ تائی ابو، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ سب چونک گئے۔ سالار نے سکون سے چائے کی پیالی رکھی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ شہریار تم پھر آ گئے؟ تائی ابو نے ناگواری سے پوچھا۔ جی ہاں، کیونکہ میں آپ کی بیٹی کی زندگی ایک قرضدار کے حوالے ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ شہریار نے کاغذات میز پر رکھ دیے۔ یہ دیکھیں، آپ کا یہ لاڈلا بھتیجا لندن میں دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس پر لاکھوں پاؤنڈز کا قرض ہے اور یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے تاکہ شادی کے بہانے آپ سے پیسے بٹور سکے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ عائزہ کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے سالار کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش تھا۔ سالار کیا یہ سچ ہے؟ پاپا نے گرج کر پوچھا۔ سالار آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا جیسے اس کے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ جی تائی ابو، یہ سچ ہے کہ میں نے لندن میں نقصان اٹھایا اور مجھ پر قرض ہے۔ عائزہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ شہریار فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ لیکن سالار نے اپنی بات جاری رکھی۔ شہریار صاحب نے آدھی حقیقت بتائی ہے۔ وہ قرض میں نے اپنے دوست مارک کی جان بچانے کے لیے لیا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے پاس انشورنس نہیں تھا۔ اور جہاں تک دیوالیہ ہونے کی بات ہے، سالار نے اپنی جیب سے ایک اور کاغذ نکالا۔ یہ میرے نئے بزنس کا پروفٹ شیئر ہے۔ میں نے وہ قرض پچھلے مہینے ہی چکا دیا تھا۔ بس کچھ قانونی کارروائی باقی تھی جو کل رات فون پر کنفرم ہو گئی۔
شہریار کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ تایا ابو نے کاغذات دیکھے اور ان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شہریار، تم نے ہمیشہ حسد کی آگ میں خود کو جلایا ہے، اب بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تایا ابو نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ شہریار ذلیل ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ شایان نے پیچھے سے سیٹی بجائی۔ بائے بائے شہریار بھائی، اپنا خیال رکھیے گا۔ جب سب چلے گئے تو عائشہ سالار کے پاس آئی۔ وہ شرمندہ تھی کہ اس نے سالار پر شک کیا تھا۔ سالار مجھے معاف کر دے، میں نے سالار اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ خاموش، شک کرنا تمہارا حق تھا، مگر میرا کام تمہارا بھروسہ جیتنا تھا۔ اب بتاؤ، لندن جانے کی تیاری شروع کریں؟ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسی لمحے شایان اور زویا ایک بڑا سا بینر لے کر آئے جس پر لکھا تھا سالار کی دلہن لندن روانہ۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ، مہندی کی رنگت اور کپڑوں کی خریداری، مگر کہانی میں اب بھی ایک موڑ باقی تھا۔ سالار کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بھی تھا جس کے بارے میں عائشہ کو ابھی پتہ چلنا باقی تھا، اور وہ تھا سالار کی خفیہ ڈائری۔ فارم ہاؤس کا صحن زدہ اور سبز گیندوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ چاروں طرف پیلی روشنیوں کی جھالریں لٹک رہی تھیں۔ عائشہ جو آج زرد رنگ کے کامدار جوڑے میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ دیکھو عائشہ، میں نے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایس بہت چھپا کر لکھا ہے، دیکھتے ہیں سالار بھائی اسے ڈھونڈ پاتے ہیں یا نہیں؟ مہرین نے اسے شرارت سے کہا۔ عائشہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا دی۔ مہرین، تم بھی بس وہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ کون نہیں ڈھونڈ پائے گا؟ ایک بار اور کھنکتی ہوئی آواز آئی۔ سالار سفید کرتے اور اس کے اوپر ایک شاندار واسکوٹ پہنے وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک تھی۔ سالار بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیڈیز کا سیکشن ہے۔ زویا نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں اپنی ہونے والی اہلیہ کے ہاتھ کی مہندی دیکھنے آیا ہوں، کیا اس پر بھی پابندی ہے؟ سالار نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ وہ عائشہ کے قریب آیا اور جھک کر اس کی مہندی بھرے ہاتھوں کو دیکھا۔ عائشہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ سالار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر مہرین نے بیچ میں ہاتھ مار دیا۔ ایسے نہیں بھائی، پہلے نیک دے، پھر ہاتھ چھونے کی اجازت ملے گی۔ سالار ہنسا اور اپنی جیب سے ایک نوٹ نکال کر مہرین کو تھما دیا۔ یہ لو، اب راستہ چھوڑو۔ کچھ ہی دیر بعد ڈانس فلور پر شایان نمودار ہوا۔ اس نے سر پر زرد رومال باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی تلوار پکڑی تھی۔ خواتین و حضرات، دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اب لاہور کا مائیکل جیکسن یعنی شایان دی گریٹ اسٹیج پر آ رہا ہے۔ اس نے خود ہی اعلان کیا۔ میوزک بجا۔ ناگن ڈانس۔ شایان نے ایسی لچک دکھائی کہ پورا ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ وہ ناگن کی طرف فرش پر لوٹنے لگا تو تایا ابو اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے اور صوفے سے گرتے گرتے بچے۔ اوئے شایان، یہ ڈانس کرو یا پوچھا لگا رہے ہو؟ سالار نے ہنستے ہوئے آواز دی۔ بھائی، یہ آرٹ ہے، آپ لندن والوں کو کیا پتا؟ شایان نے ایک عجیب سا پوز بنا کر جواب دیا۔ زویا نے پیچھے سے آ کر اس پر پھولوں کی پتیاں پھینکی۔ شایان، بس کرو ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ دولہا کا بھائی پاگل ہو گیا۔ کھانے کی میز پر حمزہ اکیلا بیٹھا بریانی کھا رہا تھا کہ مہرین وہاں آئی۔ اس نے آج ہری ساڑھی پہنی تھی جس میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ حمزہ، کیا آج بھی تم مجھے بریانی کے چاولوں کا کاربوہائیڈریٹ ویلیو بتاؤ گے؟ اس نے چھیڑا۔ حمزہ نے لقمہ نکلا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آج تمہاری ساڑی کا ریفریکٹیو انڈیکس بہت زیادہ ہے، میری آنکھیں چندیا رہی ہیں۔ مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا یہ ایک تعریف تھی؟ حمزہ نے گردن کھجائی۔ تم اسے پازیٹیو فیڈ بیک کہہ سکتی ہو۔ تم واقعی ایک نمبر کے بیوقوف حمزہ ہو، مگر میرے پسندیدہ بیوقوف۔ مہرین نے اس کی پلیٹ میں سے ایک بوٹی اٹھا کر کھا لی۔ جب شور و غل کم ہوا تو سالار نے عائشہ کو میسج کیا۔ اوپر چھت پر آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ عائشہ بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ وہاں سالار اکیلا کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے یہاں کیوں بلایا؟ نیچے سب ڈھونڈ رہیں گے، عائشہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سالار مڑا اور اس کے قریب آ گیا۔ نیچے بہت شور ہے، میں چاہتا تھا کہ اس بھیڑ میں سے کچھ لمحے صرف تمہارے ساتھ گزاروں۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے چاندنی کی روشنی میں دیکھا۔ عائشہ، لوگ کہتے ہیں کہ نیلی آنکھیں بے وفا ہوتی ہیں، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ اس کا لہجہ اچانک بہت گہرا ہو گیا تھا۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے آنکھوں میں صرف اپنا عکس نظر آتا ہے سالار، اور مجھے اپنے عکس پر پورا بھروسہ ہے۔ سالار نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی سونے کی زنجیر نکالی جس میں ایک ننھا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کے قریب ہو کر اس کے گلے میں وہ زنجیر پہنا دی۔ عائشہ کو اس کے سانسوں کی تپش اپنی گردن میں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میری طرف سے مہندی کا تحفہ ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ شکریہ، عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچانک نیچے سے شایان کی آواز آئی۔ بھائی، تایا ابو آپ کو بلا رہے ہیں، کیک کٹنے والا ہے۔ سالار نے مسکراتے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا۔ چلو ورنہ شایان یہاں بھی پہنچ جائے گا۔ کیک کٹنے کی تقریب جاری تھی کہ سالار فون بج اٹھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ ایک کونے میں جا کر فون سننے لگا۔ ہیلو، ہاں میں نے کہا تھا نا کہ میں آ رہا ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، نکاح کے بعد۔
عائزہ جو اس سے دور ہی دیکھ رہی تھی، اس کا دل ایک بار پھر وسوسوں میں بھر گیا۔ نکاح کے بعد کیا سالار نکاح کے فوراً بعد کہیں جانے والا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات ہی سالار سے سچ پوچھے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سچ اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو سب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ عائزہ اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہاں ایک گلدستہ رکھا تھا جس پر ایک نوٹ تھا: کل تم میری ہو جاؤ گی عائزہ، ہمیشہ کے لیے، مگر یاد رکھنا راستہ کٹھن ہو سکتا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ سالار۔ عائزہ نے وہ نوٹ سینے سے لگا لیا، مگر اس کے دل کا خوف کم نہ ہوا۔ فارم ہاؤس کا سفید رنگ کا شامیانہ آج دودھیا روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ نکاح کا وقت قریب تھا۔ عائزہ سرخ اور سنہری کامدار عروسی جوڑ میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اور رخساروں پر قدرتی حیا کی لکیر تھی۔ عائزہ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ تائی امی نے اس کی سر پر پیار دیا اور اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ باہر مردوں کی محفل میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سالار سفید شیروانی اور کلہ پہنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، کسی سلطنت کا وارث لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں آج حد سے زیادہ گہری اور سنجیدہ تھیں۔ سرال ولد سکندر، کیا آپ کو عائزہ بنت احمد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ سالار نے ایک لمحہ رک کر عائزہ کے کمرے کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ قبول ہے۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد وہاں موجود سب لوگوں نے مبارکبادیں دینا شروع کر دی۔ اندر کمرے میں عائزہ نے بھی جب دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس کی روح سالار کے نام لکھ دی گئی ہو۔ شایان، جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، آج سب سے زیادہ اداس تھا۔ وہ عائزہ کے کمرے میں آیا اور اسے دیکھ کر رک گیا۔ باجی، آپ تو سچ مچ کی دلہن بن گئی۔ اس کی آواز بھر آئی۔ عائزہ نے اسے دیکھا اور اس سے گلے لگ کر رونے لگی۔ شایان، تم اپنا خیال رکھنا، امی پاپا کو تنگ مت کرنا۔ کوشش کروں گا باجی، مگر اب مجھے ڈانٹنے والا کون ہوگا؟ شایان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مذاق کیا تاکہ عائزہ کا موڈ بدل سکے۔ ویسے سالار بھائی سے کہہ دیے گا اگر انہوں نے آپ کو تنگ کیا تو میں لندن آ کر ان کا برگر بنا دوں گا۔ زویا بھی وہاں آ گئی۔ ان دونوں بہنیں ایک دوسرے کی گلے لگ کر خوب روئیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو تائی ابو نے عائزہ کا ہاتھ سالار کے ہاتھ میں دیا۔ سالار، یہ میری بیٹی ہے، میری جان ہے، اسے کبھی دکھ مت دینا۔ تائی ابو کی آواز لرز رہی تھی۔ سالار نے ان کا ہاتھ چوما۔ تائی ابو، عائزہ میری صرف بیوی نہیں، میری عزت اور میری زندگی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ گاڑی روانہ ہوئی تو عائزہ نے مڑ کر اپنے بچپن سے گھر کے دیکھا جو دھندلا رہا تھا۔ سالار نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رو مت عائزہ، میں ہوں نا، اس نے بہت نرمی سے کہا۔ شادی کی پہلی رات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ صبح سویرے انہیں ایئرپورٹ نکلنا پڑا۔ سالار بہت جلدی میں تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور فون پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ سالار، ہم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو 2 دن بعد جانے والے تھے نا؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ پلان بدل گیا عائزہ، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ سالار کا لہجہ غیر معمولی طور پر سخت تھا۔ ایئرپورٹ پر چیک ان کے دوران سالار کے پاس ایک کالا ہینڈ بیگ تھا جسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے دور نہیں کر رہا تھا۔ عائزہ کی نظر اس بیگ پر پڑی۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ ضروری پیپرز ہیں، تم بس خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ سالار نے اسے ٹال دیا۔ جب وہ جہاز پر بیٹھ گئے اور پرواز بلند ہوئی تو عائزہ نے محسوس کیا کہ سالار اب تھوڑا پرسکون ہے۔ اب تو بتا دے سالار، آپ اتنے پریشان کیوں تھے؟ اور وہ ماں کون ہے جس سے آپ چھپ کر باتیں کر رہے تھے؟ سالار نے گہرا سانس لیا اور عائزہ کی طرف مڑا۔ اس نے وہ کالا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک فائل نکالی۔ عائزہ، میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے جائیداد اور پیسوں کے بارے میں جو کہا وہ سچ تھا، مگر ایک چیز چھپائی تھی۔ عائزہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا؟ میں لندن میں صرف بزنس نہیں کر رہا، میں وہاں ایک ویسل بلور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ مارک میرا دوست نہیں، وہ ایک خفیہ ایجنٹ ہے جو ایک بڑے بین الاقوامی فراڈ کو بے نقاب کرنے میں میری مدد کر رہا تھا۔ عائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مطلب آپ کی جان کو خطرہ تھا؟ خطرہ، مگر اب یہ فائل محفوظ ہے۔ اس میں ان سب لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے غریبوں کا پیسہ لوٹا ہے۔ میں پاکستان اس لیے آیا تھا تاکہ شادی کے بہانے ان کی نظروں سے اوجھل ہو سکوں اور یہ فائل محفوظ جگہ پہنچا سکوں۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائزہ، میں نے تمہیں اس خطرے میں شامل کیا، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ عائزہ خاموش رہی۔ وہ اس بہادری اور اس خطرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے مسکرا کر سالار کا ہاتھ دبا دیا۔ آپ ایک ہیرو ہیں سالار، اور ایک ہیرو کی بیوی ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ لوگ لندن پہنچے تو بارش ہو رہی تھی۔ سالار انہیں خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے گیا جہاں سے لندن آئی صاف نظر آ رہا تھا۔ ویلکم ٹو یور نیو ہوم عائزہ۔ سالار نے اسے چابی پکڑائی۔ وہ ابھی اندر داخل ہوئے تھے کہ لاؤنج پہ سے ایک آواز آئی، سرپرائز! عائزہ چیخ پڑی۔ سامنے شایان کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پیزا پکڑا ہوا تھا۔ شایان، تم یہاں کیسے؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ باجی، سالار بھائی نے میرا ایڈمیشن یہاں کی ایک یونیورسٹی میں کروا دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اکیلی بور ہو جائیں گی تو مجھے کیمپ بیبی بنا کر ساتھ لے آئیں۔ شایان نے ہنستے ہوئے کہا،
عائزہ نے سلار کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت اور پیار تھا۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ پاکستان میں حمزہ نے مہرین کو ایک لیبارٹری میں بلایا۔ مہرین، میں نے ایک نئی ایجاد کی ہے۔ حمزہ نے ایک بوتل دکھائی۔ یہ کیا ہے؟ مہرین نے بیزاری سے پوچھا۔ یہ ایک ایسا پرفیوم ہے جس کی خوشبو صرف اسے آتی ہے جس سے آپ سے محبت ہو۔ اسے سونگھو۔ مہرین نے جیسے ہی اسے سونگھا اسے گلابوں کی مہک آئی۔ حمزہ، یہ تو بہت اچھی خوشبو ہے۔ حمزہ مسکرایا۔ اس کے مطلب ہے کہ میرا فارمولہ کام کر گیا۔ مہرین، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا مطلب ہے کیا ہم اپنی انرجی ایک ہی گھر میں خرچ کر سکتے ہیں؟ مہرین ہنس پڑی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں حمزہ، میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ لندن کی اس خوبصورت شام میں عائزہ اور سلارہ اپنی بالکنی میں کھڑے تھے۔ بارش تھم چکی تھی اور دور افق پر قوس قزح نکل رہی تھی۔ عائزہ، ہماری کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ سالار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ اور یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی سالار، کیونکہ اس میں محبت کے وہ رنگ ہیں جو کبھی مدھم نہیں پڑتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے جبکہ نیچے سڑک پر شایان کسی انگریز سے اردو میں راستہ پوچھ کر اسے پریشان کر رہا تھا۔